بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ دعا کی طرف، جو کہ سورہ ہود آیت 47 سے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، بے شک میں پناہ میں آتی ہوں آپ کی اس بات سے کہ میں سوال کروں آپ سے جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ہو جاؤں گی نقصان پانے والوں میں سے۔ یہ دعا جو ہے یہ کس نبی نے مانگی؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور یہ کیوں مانگی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ نبی تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسی کیا دعا مانگی تھی، یا ایسا کیا کہا تھا جس کے بعد انہوں نے ایک یہ دعا مانگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے یہ۔ تو ان کا بیٹا جو ہے وہ بچہ جب تھا تب تو مسلمان تھا، جب بڑا ہوا تو اس کی ترجیحات بدل گئیں، اس کی سوچ بدل گئی، تو وہ ان کا بیٹا کافر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، اور ہجرت کا بھی حکم دیا ساتھ میں۔ انہوں نے جب ہجرت کی اس موقع پر ان کا بیٹا جو کافر ہوا تھا وہ ان کے ساتھ نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی وہ کشتی پر سوار ہوئے، آپ کو پتہ ہے جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ میں ابھی اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ ٹوٹی پھوٹی کشتی میں سوار ہیں، اور وہ کافر بھی تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور وہ اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس موقع پر جب ان کا بیٹا طوفان نوح یعنی طوفان میں مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا، اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، یا میرا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کچھ الفاظ کہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں نازل فرمایا تھا کہ ظالموں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو اس بات کا جب حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا، کیونکہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نبی تو تھے لیکن ایک باپ بھی تھے، اور ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں، جو پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، کہ ان کو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ ان کے بچے وہیں جائیں جہاں وہ جاتے ہیں، یا وہی کریں جو وہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے سے نسب کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بیٹے جو ہیں، ان کا بیٹا عمل میں پیچھے رہ گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نسب ہمارا کچھ کام نہیں آئے گا، ہمارے کیا کام آئے گا؟ ہمارے کیے ہوئے اپنے عمل کام آئیں گے انشاءاللہ۔ تو نوح علیہ السلام کو اس دعا کا ملال ہوا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے مشرک بیٹے کے لیے مانگی تھی، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی دعا کے کرنے کا گلٹ ہوگا جو انہوں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے مانگی۔ اپنے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ بعض اوقات ہم بھی ناشکری کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کئی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ ہم کئی ایسی دعائیں کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا بہت ضروری ہے مانگنی، کہ ہم کوئی ایسی دعا نہ مانگے جس کی وجہ سے ہمارا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کم ہو جائے۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں کیا کیا مانگتی ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو معاملہ رکھنا ہے وہ عام انسانوں والا معاملہ نہیں رکھنا۔ جو ہم عام انسانوں سے اپنے گلے شکوے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب لاسٹ پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس دعا کے حوالے سے، کہ اولادوں کی اصلاح، جیسے کہ اولادوں کی اصلاح ہمیں اس وقت نہیں کرنی، یہ نوٹ کر لیں کہ اولادوں کی اصلاح ہم نے اس وقت نہیں کرنی جب پانی سر سے اوپر ہو جائے، بلکہ اس وقت کرنی ہے جب وہ ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں،
انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنی دعا کو پڑھ لیتے ہیں کہ کون سی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔